ایک مرتبہ پھر بھی صلوات سارے حضرات بلند آواز سے وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد علیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سادہ سی آیت ہے، لیکن جس ماحول اور معاشرے میں 1400 سال پہلے یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی، اگر اس ماحول اور معاشرے پر نظر کی جائے تو اس حوالے سے یہ ایک بڑی انقلابی آیت ہے۔ سامعین گرامی، 1400 سال پہلے جزیرۃ العرب میں جب سرکار دو عالم مبعوث بر رسالت ہوئے اور اسلام کا نور پھیلا، تو اس وقت جزیرۃ العرب میں اور اس کے اطراف میں 3 ادیان پائے جاتے تھے، 3 مذاہب تھے۔ خود جزیرۃ العرب کے جو باسی تھے وہ بت پرست تھے، وہ مشرک تھے۔ اطراف میں جو 2 مذاہب اور تھے، ایک یہودیت تھا اور ایک مسیحیت تھا۔ سامعین گرامی، یہ جو تینوں طرح کے ادیان تھے، ایک عورت، اس کی حیثیت، اس کی اہمیت ان تینوں مذاہب میں اور تینوں ادیان میں کیا تھی؟ ایک مظلومہ کی حیثیت۔ یہودیت
عورت کو کس نظر سے دیکھتی ہے اور یہودیت میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میں نے پڑھا کہ یہودیوں کے نزدیک سب سے بڑا جرم تورات کو جلا دینا ہے، ان کی جو مذہبی کتاب، تورات کو جلانے والا سب سے بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہودی کہتے ہیں کہ اگر امر دائر ہو جائے کہ تورات کو جلایا جائے یا تورات عورت کو پڑھائی جائے تو کہتے ہیں پھر تورات کو جلا دیا جائے، لیکن اس مقدس کتاب کی آواز عورت کے کانوں پر نہ پڑے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی عورت کو نہ پڑھایا جائے، اس سے بہتر ہے پھر تورات جلا دی جائے۔ یہ ان کے نزدیک کہ عورت گویا اس قابل نہیں ہے کہ کتاب مقدس کو وہ پڑھے۔ مسیحیت میں ایک عورت کے متعلق نظریہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ عورت جنت نہیں جائے گی، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے والی یہ عورت ہے، تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ جنت جائے۔ 6 صدی عیسوی میں فرانس میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کا حوالہ تاریخ میں موجود ہے، اور اس کا ایجنڈا یہ تھا، اس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت بنی نوع انسان میں سے ہے، یعنی اس کو انسان کہا جا سکتا ہے، انسان کا فرد۔ اور اس کانفرنس میں یورپ کے سارے ان کے عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما تھے اور بڑے بڑے پادری تھے وہ سارے اس میں شریک ہوئے۔ تو ایک پادری نے وہاں یہ سوال کر دیا، یہ نقطہ اٹھایا، اس نے اپنا نظریہ بیان کیا اور یہ چیز بیان کی کہ عورت بنی نوع انسان میں سے نہیں ہے، یہ صرف انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے خلق ہوئی ہے۔ اور انہوں نے نتیجہ پھر اس کانفرنس کا یہ نکالا کہ یہ جنت نہیں جائے گی اور دنیا کے لیے صرف ہے، مرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد پھر یہ کسی اور جانور کی شکل میں معشور ہوگی، پھر انسانی شکل میں معشور نہیں ہوگی۔ افریقہ میں کسی زمانے میں مختلف تہذیب میں، دنیا میں بعض تہذیبوں میں تو حالت اس بیچاری کی اتنی مظلومانہ ہے۔ افریقہ میں کسی زمانے میں ایک عورت کی حیثیت ایک انڈے جتنی بھی، مرغی کا ایک انڈا اس انڈے جتنی بھی نہیں تھی، یعنی عورت سے اگر انڈا ٹوٹ جائے تو اس کو قتل کی سزا سنا دیتے تھے، قتل کر دیا جائے، اس سے انڈا کیوں توڑا ہے، جس کا معنی کیا ہوا کہ انڈے جتنی بھی حیثیت عورت کی نہیں۔ اور ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں، ہندوستان میں جو ہندوازم ہے اس میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ لکھا کہ اگر ایک عورت ان کے کسی متبرک بت کو چھو لے، کسی مورتی کو ہاتھ لگا لے، تو اس مورتی کو پھر توڑ دینا چاہیے، اس کا وہ جو تقدس ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ عورت نے اس کو چھو لی ہے۔ اور وہ ان کی مقدس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتی عورت۔ اور پھر آپ ستی کی رسم سے تو واقف ہی ہیں، یعنی ابھی چند سال ہوئے میں نے بھی پڑھا تھا کہ ابھی بھی ہندوستان کے بعض دور افتادہ علاقوں میں جہاں میڈیا نہیں پہنچ پاتا یا کوئی ایسے جو انتہا پسند قسم کے وہ مذہبی جنونی ہیں، وہ آج بھی ستی کی رسم کو جاری رکھے ہوئے، کسی کا شوہر مر جائے تو ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دو۔ یہ دنیا کی مختلف تہذیبیں،
سرکار دو عالم جزیرۃ العرب جس ماحول اور معاشرے میں تشریف لائے، اس ماحول معاشرے میں بھی عورت ایک انتہائی مظلومانہ زندگی گزار رہی تھی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان کا معاشرہ تو یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہ معاشرہ عورت کی ملکیت کا قائل نہیں تھا، عورت کسی شے کی مالک نہیں ہو سکتی۔ عرب کا معاشرہ عورت کی وراثت کا بھی قائل نہیں تھا کہ عورت وہ وارث بھی نہیں ہو سکتی، زندہ دفن کر دینے کے قابل سمجھی جاتی تھی۔ وہ عربوں کے زمانہ جاہلیت کے اگر اشعار پڑھیں تو کہتے تھے کہ قبر ہمارا داماد ہے، بنونا و بنو ابنائے نہ بنونا، جو ہمارے بیٹے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں، اور جو ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ چونکہ دفن کرتے تھے نا، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ قبر داماد ہے۔ انتہائی مظلومانہ زندگی ایک عورت کی۔ دوستو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے پڑھا کہ جب عورت کے وضع حمل کا زمانہ قریب آتا تھا تو اس زمانے میں ایک قبر کھود کے، گڑھا کھود کے اس کے کنارے اس کا وضع حمل کروایا جاتا تھا، اور اگر بچی پیدا ہو گئی تو اس کو پھینک دو اٹھا کے گڑھے میں۔ اس لیے کہ ایک وہاں اس معاشرے میں ایک باپ یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میری بیٹی میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، اس لیے کہ عورت ان کے لوٹ مار کرنا، بے گناہوں کو لوٹنا، بے گناہوں کو قتل کرنا، سفاک درندے وحشی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے متعدد خطبات ہیں نہج البلاغہ میں۔ ایک خطبہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ قبل از بعثت پیغمبر عربوں کے حالات کیا تھے، اس میں جناب کے جملہ انتہائی توجہ چاہوں گا، فرماتے ہیں انہم فیہا الا کالانعام الصائمہ والصخور القاسیہ۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ اس ماحول اور معاشرے میں جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث برسالت فرمایا، اس میں وہ انسان نہیں تھے، انسانی شکل میں جانور تھے، درندے تھے، کالانعام الصائمہ۔ پھر فرمایا نہیں، جانور کو تو اس لیے جانور کہتے ہیں نا کہ جان ہوتی ہے اس میں، وہ جانور بھی نہیں، جانوروں سے بھی بدتر، صخور قاسیہ، سخت چٹانوں کی مانند اور سخت پتھروں کی مانند، اور بے حس لوگوں کی، جی وہ پتھروں کی طرح یہ ان کی حیثیت تھی جس ماحول اور معاشرے میں سرکار ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت تعبیر ہے مولا امیر المومنین کی سرکار دو عالم کے بارے میں کہ طبیب دوار بطبہ قد احکم مراحمہ واحم مواسمہ یازو ذالک من حیث الحاجت الیہ۔ اس ماحول اور معاشرے میں رسول اللہ کی حیثیت ایک ایسے طبیب کی سی تھی جو اپنی طب کو اٹھائے ہوئے، اپنے مرہم تیار کر کے، داغنے کے آلات گرم کر کے، دوارن چکر لگا رہے تھے۔ ایک ایسا طبیب جو گھر گھر جا رہا تھا، گلی گلی جا رہا تھا، اور وہ علاج کر رہے تھے من قلوب عمی و اذان صم و السنۃ بکم، ان گنگی زبانوں کا اور بہرے کانوں کا اور اندھے دلوں کا، کہ جو کلمہ حق سننے کو تیار نہیں تھے، جو حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے، جو حق کا کلمہ کہنے کو تیار نہیں تھے۔ رسول اللہ ان بیماروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی بیماریوں کا علاج کر رہے تھے۔ ایک ایسا معاشرہ۔ سامعین گرامی، ان سارے ادیان اور مذاہب کے ہوتے ہوئے پھر اسلام آیا، اور کیا خوبصورت دین، جو دین فطرت ہے،
اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والا دین ہے، اس دین نے کیا کہا؟ اب ذرا باقی میں ایک ایک جھلک آپ کو دکھا چکا کہ باقی ادیان میں ایک عورت کی حیثیت کیا ہے، اب ان کے مقابلے میں اب اس آیت کو ذرا پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ رب نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، جو بھی عمل صالح کرے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ہر اس نیک عمل کرنے والے کو، من عمل صالحا، اس نیک عمل کرنے والے کو پاک و پاکیزہ زندگی بھی عطا کریں گے، قیامت کے دن بہترین اجر بھی عطا کریں گے، بہترین جزا بھی عطا کریں۔ اور اسلام نے کیا عزت عطا فرمائی، عورت کو کیا عزت عطا فرمائی۔ اور اسلام نے عورت کے جتنے روپ ہیں، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، اسلام نے ہر حیثیت سے خاتون کو، عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا۔ اور جو عزت اسلام نے ایک عورت کو عطا کی، کسی نے عطا نہیں۔ یہ تو آج اگر عورت مظلوم ہے ایک مسلم معاشرے میں، تو وہ صرف اس لیے جو مغرب کی تقلید میں اور مغربی تہذیب کی پیروی میں اور مغرب کی اس یلغار کا شکار ہو کر وہ اپنی عزت گنوا بیٹھی اور اپنی عظمت کھو بیٹھی۔ کاش عورت اگر دین اسلام میں اور اسلام میں جو باعزت و عظمت مستورات گزری اور جن کو اسوہ قرار دیا گیا کائنات کی عورتوں کے لیے، اگر ان کی پیروی کرتی تو آج جتنی عزت اسلام نے عطا کی، دنیا میں کون سا ایسا مذہب و مسلک ہے جس نے عطا کی ہو عزت۔ سامنے گرامی، آج عورت کی حیثیت کیا رہ گئی؟ اپنی وہ اسلامی تعلیمات کو بھول کے جی آج عورت جو ہے وہ صرف مرد کے سرمایہ داروں کا جو ایک نظام ہے، سرمایہ دارانہ، اس نظام میں صرف لوگوں کی دنیا کمانے کا ذریعہ بن کے رہ گئی، صرف۔ اور مغرب نے جو نعرہ دیا اور بہکایا کہ اسلام عورت کو آزادی نہیں دیتا، اسلام میں عورتوں کے حقوق سلب ہوئے، کس نے حق دیا عورت کو اگر اسلام نے نہیں دیا تو؟ جتنی آزادی اسلام میں عورت کے لیے ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس مسلمان خاتون کو بہکایا جا رہا ہے۔ اور یہ مغرب کی اس اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ آج مسلم معاشرے میں اور پاکستان جو ایک اسلامی ریاست اور اسلام کے نام پر وجود میں آئی، آج اس ماحول اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان عورت، ایک مسلمان ماں باپ کی بیٹی نیم برہنہ ہو کے سڑکوں پہ نکل آئی اور کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو دو باتوں پہ بڑا اعتراض ہوا، یہ عورت قاضی نہیں بن سکتی، یہ عورت کا حق سلب ہوگا۔ دیکھیے، مرد کی عورت کی جسمانی ساخت میں، احساسات میں فرق ہے۔ مرد قوی ہے، عورت ضعیف ہے، وہ جسمانی ساخت کے کچھ تقاضے۔ رسول اللہ نے کس قدر تاکید فرمائی، سرکار دو عالم کے خطبہ حجت الوداع میں بھی یہ جملہ موجود ہے، اور سرکار کی وصیتوں میں بھی جملہ موجود، اوصیکم بالضعیفین۔ رسول اللہ فرماتے تھے میں تمہیں دو کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کر رہا ہوں، اور وہ ضعیفین کون ہیں؟ دو کمزور طبقے، ایک عورت، دوسرے بچے۔
نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا، نہ عورتوں سے ظلم کرنا، نہ بچوں پہ ظلم کرنا۔ اگر وہ قاضی نہیں بن سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو دل زیادہ نرم ہوتا ہے، اس کے پاس تو جو بھی روتا ہوا آ جائے گا، وہ ظالم ہو یا مظلوم اسی کا حق میں فیصلہ کر دے۔ اس لیے اور اگر وراثت کے مسئلے میں اس کو بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جی، مرد کے مقابلے میں عورت کا حصہ جو ہے میراث میں وہ نصف قرار دیا گیا۔ اسلام دین عادل ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا فلسفہ ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ عورت کا مرد کے مقابلے میں میراث میں حصہ نصف اس لیے ہے کہ عورت جوان ہوگی جب یہ لڑکی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ اب جب شادی ہو جائے گی تو اگلے شوہر کے جب گھر جائے گی تو اس کا نان و نفقہ اور اس کی اولاد کا نان و نفقہ اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس پر پورے کرنے شریعت نے واجب نہیں کہے، اس کے شوہر پر پورے کرنے واجب۔ شوہر لیکن جو لڑکا ہے، بیٹا ہے، ظاہر جب وہ شادی کرے گا تو ایک خاتون آئے گی اس کے گھر جس کی کفالت اور پھر کل بچوں کی پرورش، کفالت وہ اس مرد کے ذمہ ہے۔ تو کتنے خوبصورت اسلام نے فیصلہ کیا، جس کے اخراجات زیادہ اس کا حصہ بھی زیادہ، جس کے اخراجات تھوڑے اس کا حصہ بھی تھوڑا۔ کیا سمجھ آئی؟ تو سامعین گرامی، اسلام جس نے حقوق عورت کو عطا کیے، کیا عزت عطا کی۔ میں نے دوستو عرض کیا کہ لیکن ایک بات ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرہ، میں چونکہ مجالس کے سلسلے میں پورا ملک بندہ پھرتا ہے تو بعض ہمارے مسلم معاشرے میں ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی عورت مظلوم ہے، کسی نہ کسی شکل میں اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ جو جاہلیت کے زمانے میں عرب اپنی بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، اس ظلم کی ایک تصویر ہمارے معاشرے میں جو انتہائی خطرناک، اور یہ ظلم ان زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اسقاط حمل۔ الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر نے بتا دیا، نرس نے بتا دیا کہ اب پھر بیٹی پیدا ہونے والی، اب بیٹی پیدا ہونے والی ہے تو پھر حمل ضائع کروا دیا، اسقاط حمل کروا دیا۔ میرے محترم سامعین، میں شرعی ذمہ داری سے یہ مسئلہ شرعی عرض کر رہا ہوں۔ شریعت، فقہا اس بات کی تو اجازت دیتے ہیں کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا جس سے نطفہ منعقد نہ ہو، وہ ٹھیک ہے، بشرطے کہ مرد عورت بچہ پیدا کرنے والی صلاحیت کو ختم نہ کریں۔ لیکن انعقاد نطفہ کے بعد حمل کا اسقاط یہ گناہ ہے اور جرم ہے، چاہے ایک دن کا نطفہ ہو۔ آپ مزید تفصیل کے لیے رسالہ عملیہ کو اٹھا لیں، آغا سستانی نے بھی اپنے رسالہ عملیہ میں اور دیگر فقہا نے بھی لکھا، نطفہ کی صورت میں جب تک ہے اس کی دیت الگ ہے، جب وہ خون بن جائے گا پھر اس کی دیت بڑھ جائے گی، پھر جب وہ لوتھڑا ہو جائے گا بڑھ جائے گی، جب ہڈیاں بن جائیں گی پھر دیت اور بڑھ جائے گی، گوشت چڑھا دیا جائے گا جب ہڈیوں پہ، اس زمانے میں اگر اسقاط ہوگا تو دیت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن ماں کے شکم میں جب بچے کی تخلیق 4 ماہ کی مکمل ہو گئی، 4 ماہ کی تخلیق کامل ہونے کے بعد پھر روح داخل کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ جب روح داخل ہو گئی اس وقت بچے کا جو اسقاط ہے وہ پورے ایک انسان کا قتل ہے اور پورے انسان کی دیت اس پہ واجب ہے۔ ماں باپ بھی مجرم ہیں، قاتل ہیں، وہ دائی، وہ نرس، وہ ڈاکٹر جو سارے اس فعل شنی میں شریک ہیں وہ سب کے سب مجرم ہیں، سب کے سب قاتل ہیں، سب کے سب خدا کی بارگاہ میں جواب۔ انتہائی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے معاشرے میں
یقین کیجئے میں عرض کروں کہ بیٹی تو اسلام نے کیا عزت دی، رسول اللہ نے کیا فرمایا، البنت رحمت، بیٹی رحمت ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں ایک گھر کے باہر، تو میں نے سوچا شاید کوئی فوت ہو گیا بیچارہ، تو میں نے پوچھا کون مر گیا؟ کہا مرا کوئی نہیں، وہ فلاں کے یہاں تیسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی کی ولادت پر روتے ہوئے خاندان والے اکٹھے ہو کے رو رہے تھے جیسے کسی میت پہ روتے، بیٹی پیدا ہو، تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہو۔ یہ وہی بتائیے جاہلیت والا دور نہیں دور کیا؟ زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگ موجود تھے، سرکار دو عالم کی خدمت میں بعد میں تو اسلام لے آئے۔ قیس نامی قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جب مسلمان ہو گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے، یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیے کہ یہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اگرچہ روایات میں ہے کہ اسلام زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن میرے ضمیر پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ سرکار نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہتا 13 بیٹیاں میں نے زندہ دفن کی۔ جو میری 13ویں بیٹی تھی، کہنے لگا جو میری 13ویں بیٹی تھی اس کو میں گھر نہیں تھا جب وہ پیدا ہوئی ہے، تو اس کو میری بیوی نے چھپا کے کہیں اور رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا، اور مجھے کہا کہ مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہم نے دفن کر دی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ابھی اس کا بچپنا تھا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو زندہ ہے تو میرے لیے تو اس کا برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور میں نے اس کو بھی دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، 13 بیٹیاں میں نے قتل کی۔ سرکار نے فرمایا توبہ استغفار کرو اور 13 غلام آزاد کرو، شاید تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ایک اور شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی حاملہ تھی، یہ روایت موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ذرا سارے حضرات بولا اور میں کسی لمبے سفر پہ گیا اور 4 سال کے بعد میں لوٹا، تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک 3 ساڑھے 3 سال کی بچی، تو میں نے آتے ہی پوچھا بیوی سے کہ یہ بچی کون ہے؟ مجھ سے اس نے بات چھپائی، کہ ہمسایوں کی بچی، رات ہوگی وہ گھر نہ گئی۔ میں نے پوچھا ہمسایوں کی بچی تو اب تو رات ہو گئی، اس کو گھر جانا چاہیے تھا، ابھی تک ہمارے گھر میں۔ اس وقت کہتی ہے ہمسایوں کی نہیں، یہ تیری بیٹی ہے، تیرے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی اور یہ تیری بیٹی۔ کہتا میں نے بڑی مشکل سے وہ شب گزاری، جب صبح ہوئی تو میں وہ میری بیوی کے ماں کے پاس لیٹی ہوئی تھی، میری بیوی کے پاس، وہ سوئی ہوئی کو میں نے اٹھایا، لے گیا باہر، اور میں نے ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ سارے راستے میں میرے ساتھ باتیں کرتی چلی گئی۔ کہتے ہیں ملعون کہ میں جب وہ گڑھا کھود رہا تھا نا تو مٹی نکلوانے میں میرے ساتھ مدد بھی کر رہی تھی، اور مٹی یوں نکالتے ہوئے نا میری داڑھی میں آ گئی مٹی، تو اپنے ہاتھوں سے میری داڑھی کو صاف کرنے لگی، اور جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے یوں دونوں بغلوں سے پکڑ کے اس کو اس گڑھے میں دے مارا۔ روتی رہی، فریاد کرتی رہی، چیختی رہی، اور میں نے دفن کر دی۔ رسول اللہ کو یہ بات سنا رہا، سرکار نے فرمایا اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم نہ ہوتی تو اس قابل نہیں تھا کہ تجھے مہلت دی جاتی، رب کا عذاب تجھ پہ آ جانا چاہیے تھا، چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم۔ اور میرا بھائی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہ ظالم سماج تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اس وقت قتل کرتے تھے نا جب بیٹی دنیا میں آ جاتی تھی۔ آج مسلم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ بیٹی کو دنیا میں آنے کا بھی حق نہیں دیا جا رہا، ماں کے شکم میں قتل کیا جا رہا، ماں کے شکم میں قتل کر دو بیٹی کو، اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔
یہ ایک انسان کا قتل ہے، انسان کا قتل۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ یار رب یہ کیوں فرماتا ہے کہ ان زندہ دفن کی جانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا۔ فرماتا ہے یہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت بروز قیامت قاتل کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ قاتل سے نہیں پوچھے گا رب تو نے کیوں قتل کیا، اس مقتول بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کیوں قتل کیا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں، اور بعض علاقوں میں آپ حیران ہو جائیں گے، بعض علاقوں میں یہ بھی قتل دختر کی ایک صورت ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں نہ کرنا۔ اور پورا ایک مسلک ہے جنوبی پنجاب کے علاقے میں، اور خصوصاً یہ بیماری جو جاگیردار لوگ ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ جو ہماری وراثت ہے، جائیداد ہے، وہ دینی پڑے گی تو وہ اور لوگوں کے پاس چلی جائے گی، لہٰذا نہ شادی کرو نہ جائیداد گھر سے باہر جائے۔ اور کئی یہ بہت بڑی بیماری جنوبی پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں اور یہ موجود ہے، گھروں میں بیٹھی بیٹھی بچیاں بوڑھی ہو۔ تفسیر نمونہ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسی آیت کے ذیل میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا کہ وہ بچیاں جن کی شادیاں نہ کی گئیں اور گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، یہ بھی زندہ قتل کر دینے کے، زندہ درگور کر دینے کے مترادف ہے۔ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ زمینوں سے محبت، جاگیر سے پیار، زمین نہ دینی پڑے، حصہ نہ دینا پڑے بیٹیوں کو، اور بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے۔ لعنت ان ماں باپ پر اور لعنت ان بھائیوں پر جو اولاد کے حق میں اور بہنوں کے حق میں یہ ظلم کر رہے ہیں اور اس ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے۔ اور اس سے بھی جو زیادہ عام بیماری ہے وہ بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ دینا۔ جائیداد تقسیم ہوئی، بیٹیوں کو نہیں، صرف بیٹوں کو، ساری جائیداد بیٹوں کے نام، اور جذباتی بنا کے بیٹیاں بھی جاہل ہیں کچھ، بھائی خوش ہیں جی بہنوں نے اپنا حصہ ہمیں دے دیا، بس انہوں نے اپنا حصہ لیا ہی نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی زمانہ جاہلیت کی رسمیں، اس زمانے میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، آج بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔ بھائی قابض ہوئے بیٹھے ہیں بہنوں کے حق کھا کے، جائیداد تقسیم ہونے لگتی ہے تو ماں باپ دینے کو تیار نہیں بیٹی کو۔ یعنی بہنوئی کے پاس، بھائی بہنوئی کو تھوڑی دینی جائیداد، تم نے بہن کو دینی ہے۔ تمہاری خواہش ہے تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد اچھی پلے بڑے پڑھے لکھے، تو بہن کی اولاد کا تم کیوں نہیں خیال کرتے؟ تو میرے بھائی یہ وہ ساری جاہلانہ رسمیں ہیں جو آج بھی کسی نہ کسی شکل اور صورت میں زندہ ہیں۔ اسلام نے ان ظالمانہ رسموں کے خلاف علم بلند کیا، اور اسلام نے عورت کے ہر روپ کو عزت دی۔ اسلام میں عورت کا پہلی جو منزل ہوتی ہے جب دنیا میں آتی ہے تو بیٹی ہوتی ہے نا، کسی ماں باپ کے گھر آئے گی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سرکار کا ذرا جملہ سنیے، آقا فرماتے ہیں وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا ہے جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے گا ذرا، فرماتے ہیں وہ ماں باپ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی، پہلی اولاد بیٹی ہوتی۔
سرکار کی حدیث مبارک ہے، اللہ جس کو 3 بیٹیاں عطا کرے اور اللہ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے ان کی تربیت کرے، یوں فضا میں 2 انگلیاں رسول اللہ نے بلند کی، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھی، 2 انگلیاں اکٹھی۔ کیوں بھول جاتے ہو اس بات کو کہ رسول اللہ بھی ایک بیٹی کے باپ تھے، ایک بیٹی کے باپ۔ ایک حدیث میں امام فرماتے ہیں جو 2 بیٹیوں کو پالے، 2 بہنوں کو پالے، 2 خالہ کو پالے، 2 پھوپھیوں کو پالے، بیٹیاں نہیں تو بہنیں، بہنیں نہیں تو خالائیں، خالائیں نہیں تو پھوپھیاں، سرکار فرماتے ہیں جو پالے، تربیت کرے، ان کے نان و نفقہ کو برداشت کرے، فرمایا ان کا یہ پالنا قیامت کے دن تیرے اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے، یعنی یہ پرورش تیری نجات کا سبب بن جائے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا، ذرا یہ حدیث سنیے، سرکار فرماتے ہیں نعم خیر اولادکم البنات، بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں۔ سامعین گرامی قادر، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، البنات حسنات، ایک حدیث ہے، فرمایا البنات حسنات، بیٹیاں نیکیاں ہوتی ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سینکڑوں بار سنی کہ بیٹے البنون نعمت، بیٹے نعمت ہیں، اور البنات رحمت، بیٹیاں رحمت ہیں۔ اگلا جملہ سرکار کا بڑا خوبصورت ہے، فرمایا جو نعمت ہے اس پہ قیامت کے دن سوال ہونا ہے، اور جو رحمت ہے، حسنہ ہے، اس پر جزا ملنی، اس پہ جزا ملنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کی عمر میں رب نے اولاد دی، اسماعیل دیا، 90 سال۔ جناب اسماعیل بھی ہو گئے، پھر جناب اسحاق بھی پیدا ہو گئے۔ جناب اسماعیل اور جناب اسحاق جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جناب ابراہیم رب سے دعا کرتے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹی بھی عطا فرما۔ اور روایات میں منع کیا گیا ہے بیٹی سے کراہت مت کرو، اور مستحب ہے جس کے پاس بیٹی نہ ہو وہ بیٹی کے لیے دعا کرے، مستحب ہے اس کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرو کہ رب مجھے بیٹی بھی عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی، اے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے مرنے کے بعد میری میت پر روئے۔ البنات مونسات مجہزات ملتفات، رسول اللہ کی حدیث، انس کرنے والی، محبت کرنے والی۔ اسلام نے جتنی عورت کو عزت مقام دیا، کس دین نے دی؟ بیٹی کی صورت میں کتنی عزت عطا کی، اور پھر خداوند عالم نے سرکار دو عالم کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی، اللہ اکبر، ایسی باعزت و عظمت بیٹی کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں لکھا۔ ذرا قدر کرنا اس جملے کی دوستو، جس ماحول اور معاشرے میں بیٹیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، اس ماحول اور معاشرے میں اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا کی جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دیتے تھے، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے۔ اور سرکار نے اس معاشرے میں بتایا کہ بیٹی کس عزت کی مالک ہوتی ہے اور کہ بیٹی کس احترام کی مالک ہوتی ہے۔ بیٹی کے روپ میں کیا عزت عطا کی۔ دوسرا، عورت کا روپ وہ بیوی کا ہے، اور بیوی کی حیثیت سے اسلام نے کیا مقام عطا کیا۔ غلط سوچیں ان لوگوں کی اور مسلمانوں کی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ
بیوی جو ہوتی گھر میں وہ پاؤں کی جوتی ہوتی، ایک ہے تصور، پاؤں کی جوتی نہیں ہے، وہ تیری شریک حیات ہے، وہ تیرا سفر کا ساتھی ہے، وہ برابر کا ساتھی ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، جو شادی کر لیتا ہے اس کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، وہ تیرے آدھے دین کی محافظ ہے، وہ تیری نسل کی ماں ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارے جاہل معاشرے میں بیوی کو مار کے لوگ مرد بنتے ہیں، یہ مردانگی نہیں، بغیرتی۔ سرکار نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین، میں تم سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر۔ جی بیوی کی حیثیت سے کیا عزت رب نے عطا کی، اور پھر ماں کی حیثیت سے، سبحان اللہ، کوئی ہے دنیا میں ایسا مذہب؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کیا فرمایا سرکار نے کہ جنت ماں کے قدموں کی، اولاد کے لیے رب نے ماں کے قدموں کو جنت بنایا۔ تو درجہ بندی کے لحاظ سے تیسری سٹیج آتی ماں کی، اور جن کی مائیں زندہ ہیں قدر کرو اپنی ماں کی، قدر کرو اپنی ماں۔ خدا جانتا ہے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں صرف ایک نقطے کی طرف، ان میں سے ہر موضوع ایک ایک مجلس چاہتا ہے، لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ناکام زندگی۔ ایسے لوگ معاشرے میں آپ نے دیکھے ہوں گے، جی سونے میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو مٹی ہو جاتی۔ جاؤ دوستو تحقیق کر لینا میری بات کی، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے معاشرے میں جو ناکام افراد، دھتکارے ہوئے افراد، جاؤ تحقیق کر لو، ان کے پیچھے ماں باپ کی بد دعا ہے۔ اور دنیا میں معاشرے میں جتنے کامیاب افراد دین و دنیا کے حوالے سے، جاؤ تحقیق کر لو، ان کے پیچھے ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں کی دعا لینے کی کوشش کرو۔ مجھے بتائیے، لوگ کھا رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں جی وہ فلاں پیر کے پاس، وہ فلاں فقیر کے پاس، وہ فلاں دربار پہ، وہ فلاں مزار پہ، وہ فلاں، ایمان سے بتائیں نبی پاک کی ذات سے یا امام معصوم سے بڑھ کے کوئی پیر فقیر ہوتا ہے؟ بولو یار، نہیں نا۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، فرزند رسول میرے لیے دعا فرما۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیجیے زندہ ہے۔ امام نے فرمایا پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ جب تیری ماں زندہ ہے تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ جاؤ ماں سے کو تمہارے لیے دعا کرے، اس لیے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، ماں سے کو دعا کرے۔ کیا اسلام نے عزت عطا کی ماں؟ وہ جو کہتے ہیں جی اسلام میں عورت محکومہ ہے، محکومہ دیکھیے حقوق ہیں، فرائض ہیں، یہ جو اسلام نے حقوق فرائض کے مقابلے میں رکھے ہیں، محکومہ کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بات اور سن لیں میری مائیں بہنیں، آپ ناراض نہ ہو جائیے گا تو ایک بات کروں آپ بات، میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام عورت کو حق دیتا ہے کہ تیرے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ اس کی بھی اجرت لے سکتی، اس کی بھی اجرت لے سکتی۔ اور عورت پر یہ، آپ کی زوجہ پر شرعاً یہ واجب نہیں ہے
کہ آپ کے کپڑے دھوئے اور آپ کے گھر میں جھاڑو دے اور آپ کا کرے یہ سارے، اور آپ کے سارے رشتہ داروں کو وہ کھلائے پلائے اور سنبھالے، نہیں، شرعاً اس پہ واجب نہیں۔ لیکن شوہر کی خدمت اور خانہ داری، میری مائیں بہنیں بیٹیاں اگر میری بات سن رہی ہیں تو وہ مت بھولیں کہ یہ شوہر کی خدمت اور شوہر کی اور بچوں کی جو پرورش، یہ سیرت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ شوہر کی خدمت کو اللہ نے باعث اجر و ثواب قرار دیا۔ جناب ام المومنین ام سلمہ رسول اللہ کی خدمت میں آئیں، یا رسول اللہ، مردوں کے لیے بہت سارے اعزازات اور شرف ایسے جس سے عورتیں محروم کر دی گئیں، مردوں کے لیے جہاد رکھا ہے اور جہاد کا وہ اجر پاتے ہیں، شہید ہو گئے تب، غازی بن کے آ گئے تب، اور عورتوں سے جہاد کو ساقط کر دیا گیا، تو ہم تو محروم رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا، کس نے کہا محروم رہ گئے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، خاتون کا گھر میں رہ کے شوہرداری اور شوہر کی خدمت مرد کے راہ خدا میں جہاد کے برابر۔ سرکار کی حدیث ہے، جہاد المرأۃ حسن التباعل، جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد وہ شوہر کی خدمت ہے، اور شوہر کی خدمت یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت، یہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی سیرت، شوہردار۔ امین گرامی، ماں کی صورت میں رب نے کیا، اور سنیے، ماں کی دعا لینے کی کوشش کریں، باپ کی دعا لینے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کسی بھی پیر فقیر سے، کسی بھی عالم مجتہد فقیہ سے جی زیادہ اولاد کے حق میں جو قبول اور مستجاب دعا ہے وہ ماں کی دعا۔ آغا سستانی نے بھی لکھا اور پڑھ کے دیکھ لیں، اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ماں باپ کی قبر پہ جا کے اولاد کا دعا کرنا مستحب ہے۔ مضان نے اجابت دعا، یعنی وہ مقامات یا وہ اوقات کہ جن مقامات اور جن اوقات میں دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، ان مقامات میں سے اولاد کے لیے ماں کی قبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں یہ بات موجود ہے۔ مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے جب مکہ تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں مقام ابوا پر جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک تھی، اور رسول اللہ اپنی والدہ گرامی کی قبر مبارک کی زیارت کرتے، رکتے، نوافل ادا کرتے، بیٹھ کے دعا کرتے، اور صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے آنسو بہاتے بھی دیکھا۔ جی ماں کی صورت میں۔ اور حدیث قصہ جو ہر مومن کے دل پر نقش ہے، ہاں، اس میں آخر میں کیا جملہ آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رب ومن تحت القصہ۔ اچھا، میں احباب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پنجتن پاک بچوں کو بھی یاد ہے، تو پنجتن پاک کوئی ایک بندہ بتائے گا کہ کون سے ہیں پنجتن پاک؟ جی، رسول خدا، مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ امام حسن علیہ السلام، اللہ آپ کو سلام۔ یہ دنیا میں کسی بھی شیعہ سے پوچھو گے تو اسی ترتیب سے بتائیں گے، پہلے سرکار دو عالم، پھر مولا امیر المؤمنین، پھر جناب سیدہ، پھر جناب حسنین کریمین، اسی ترتیب سے۔ ہماری مسجدوں میں لکھا ہوگا تو اسی ترتیب سے، سرکار کا نام پہلے، پھر مولا علی کا نام، پھر سیدہ کا نام۔ لیکن جناب جبرائیل نے جب رب سے پوچھا کہ اے پروردگار زیر قصہ کون ہے، تو رب نے ترتیب بدل دی، رب نے ترتیب بدل دی۔ رب نے جو ترتیب
چونکہ یہ جو حدیث قصہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک حدیث قصہ نہیں ہے، اس حدیث قصہ میں حدیث رسول بھی ہے، حدیث امیر المومنین بھی ہے، حدیث سیدہ بھی ہے، اس میں حدیث حسنین کریمین بھی ہے، اس میں حدیث قدسی بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حدیث جبرائیل بھی ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ تو سرکار نے ترتیب بدل دی، جو اللہ نے جو ترتیب بتائی پنجتن پاک کی، وہ کیا ہے؟ فاطمہ، محمد، علی، حسن، حسین، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنو، رب نے یہ ترتیب بتائی۔ اور پنجتن پاک میں سے نام اللہ نے ایک ہستی کا لیا، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، اور باقی سارے بیان کیے رشتے، یعنی رب نے بتا دیا کہ کائنات کی عورتوں کے لیے کوئی ہستی اگر اسوہ اور نمونہ بن سکتی ہے تو وہ رسول کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بن سکتی ہیں۔ اس حدیث قصہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ فاطمہ ہے جو بیٹی کی حیثیت سے بھی، جو بیوی کی حیثیت سے بھی، جو ماں کی حیثیت سے بھی زیر قصہ موجود۔ دنیا کائنات کی بیٹیوں کے لیے اسوہ کامل بھی سیدہ طاہرہ، دنیا کائنات کی بیویوں کے لیے بھی اسوہ کامل سیدہ طاہرہ، دنیا کائنات کی ماؤں کے لیے بھی اسوہ کامل سیدہ طاہرہ۔ اور ترتیب تو یہی ہے نا، بچی پیدا ہوئی پہلے بیٹی، پھر بیوی بنے گی، پھر ماں بنے گی۔ کیا کہنا عظمت سیدہ طاہرہ کا، بیٹی کی منزل پر تھی، سید الرسول نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، بیٹی کی منزل پر تھی، اور سرکار نے فرمایا فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں۔ آخری وقت تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، رو رہی تھی جناب خدیجہ، سرکار قریب آئے، خدیجہ درد کی شدت ہے، تکلیف زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول، آپ سے جدائی، آپ سے بچھڑنے کا احساس، آپ کے سائے رحمت سے دوری کا احساس مجھے رلا رہا ہے۔ خدیجہ کوئی خواہش، دو خواہشیں، ایک خواہش جو بیان کی وہ پڑھنے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہو خدیجہ، عرض کی یا رسول اللہ میں دنیا سے جا رہی، میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا رسول اللہ میرے بعد فاطمہ کی ماں بھی آپ ہیں، فاطمہ کے باپ بھی آپ، یا رسول اللہ میری بس صرف اتنی خواہش ہے، میرے بعد میری زہرا روئے نہیں، میرے بعد میری فاطمہ روئے نہیں۔ ہزاروں جب تک سرکار دو عالم زندہ رہے سیدہ طاہرہ کو رونے نہیں دیا، لیکن ہزاروں سرکار کی رحلت کے بعد پھر اتنا روئی رسول کی بیٹی فاطمہ سے، اتنا روئی۔ تصور کر سکو گے؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چھٹے امام کی حدیث مبارک البقاؤن خمسہ، امام صادق فرماتے ہیں 5 ہستیاں کائنات میں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ کیا، 5 ہستیاں۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے، چوتھی ہستی تیرا بیمار کربلا امام، جی کوئی 50 سال رویا، کوئی ساری زندگی رویا۔ سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد 35 سال روئے، اور 5ویں ہستی امام صادق فرما رہے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ عزادارو، وہ جو بی بی زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، کتنا روتی ہوگی زہرا، کہ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام، سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک نام سیدہ طاہرہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
یغشا علیہا ساعتن بعد ساعتن، کل جملہ پڑھا، اتنی روتی تھی دورے پڑتے تھے غشی کے، بے ہوش ہو جاتی تھی سیدہ روتے 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 بے ہوش ہو جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، جی حسنین کے بازو تھام لیتی تھی، آ جاتی تھی بابا کی قبر پر، اور تازہ مٹی قبر کی اٹھا کے سیدہ سونگتی تھی، اور سونگ کے یہ مرثیہ پڑھتی تھی، ماذا علی من شم تربت احمدہ، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، بابا جو آپ کی قبر کی مٹی سونگ لے اسے دنیا میں کسی خوشبو کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کے بعد پھر فرماتی تھی، کل المغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندایا، صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کوئی اس مٹی کے نیچے سونے والے سے کہہ دے کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اور آپ میری فریاد سن رہے ہیں تو سنیں، صبت علیہ مصائب لو انہ، بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب آئے مجھ پر، اگر دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد۔ ازادارو، امیر المومنین مدینے کے لوگ آ گئے مولا علی کے پاس، یا علی بنت پیمبر سے کہیں کہ رونے کا کوئی وقت مقرر کرے، اگر دن کو روئے تو ہم رات کو آرام کریں، اگر رات کو روئے تو دن کو۔ امیر المومنین پیغام لے کے آئے نا بنت پیمبر، مدینے کے لوگ یہ کہتے ہیں، سیدہ طاہرہ نے فرمایا، یا ابو الحسن جا کے لوگوں سے کہہ دو میرے رونے پہ پابندیاں نہ لگاؤ، میں نے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنا، میں چند دنوں کی مہمان ہوں، بس پہ رونے کی پابندیاں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بیت الحزن بنوا دیا تھا، بقیع میں جا کے روتی تھیں، اور پھر جناب حسنین کے بازو پکڑ لیتی تھیں اور میدان احد کا رخ کرتی تھیں، اور جناب سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پہ روتی تھیں، اور سیدہ رونے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ بس آخری روایت عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد مؤذن رسول جناب بلال مدینہ چھوڑ گئے، کچھ دنوں کے بعد عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا، بلال تو نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، تو بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ کے آ گیا۔ عرض کی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا، یا رسول اللہ وہ منبر آپ سے خالی نظر آتا تھا، وہ محراب آپ سے خالی نظر آتا تھا، یا رسول اللہ پہلے جب میں اذان کہتا تھا تو آپ محراب میں تشریف لاتے تھے، سرکار کا حکم سمجھ کر خواب سے جب بیدار ہوئے تو واپس مدینہ آئے۔ چند دنوں کے بعد جو مدینہ پہنچے تو ایک لہر دوڑ اٹھی خوشی کی، مؤذن رسول آ گئے، بلال آ گئے، اور یہ آواز جب سیدہ طاہرہ تک پہنچی، بنت پیمبر کو جب پتہ چلا نا میرے بابا کا مؤذن بلال آ گیا، تو جناب حسنین سے فرمایا، بلال حسنین سے فرمایا جاؤ جناب بلال کے پاس اور جا کے بلال سے کہو یہ رسول کی بیٹی کہتی ہے، ہماری ماں کہتی ہے، بلال ایک بار اذان تو کہہ دو۔ حسنین آئے جناب بلال کے پاس کہ ہماری ماں چاہتی ہے کہ بلال ایک بار اذان کہہ دو۔ وہ بلال، صحابہ نے بڑا کہا بلال اذان دو، فرمایا میں نے یہ رب سے وعدہ کیا ہوا تھا رسول اللہ کے سوا میں کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، اور نہیں کہی، لیکن جب سیدہ کا حکم پہنچا تو جناب بلال نے فوراً حامی بھر لی، ہاں میں اب اذان کا جب وقت ہوگا تو میں ضرور اذان کہوں گا۔ یہ معرفت تھی جناب بلال کی، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ سوائے رسول کے کسی کے لیے اذان نہیں کہوں گا، تو جناب سیدہ کے حکم پر اذان کہنے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟
اس لیے کہ جانتے تھے رسول فرما کے گئے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ کا حکم گویا رسول کا حکم ہے۔ عزادارو، وقت اذان آیا، بلال گلدستہ اذان پر پہنچے۔ جو حضرات مدینہ مشرف ہوئے ہو، کتنا دور ہے جی، وہ مازنہ آج بھی جہاں سے اذان دی جاتی یہی وہ مقام ہے جناب بلال جہاں اذان کہتے تھے، اور تھوڑا فاصلہ ہے سیدہ طاہرہ کے گھر کا۔ لیکن میں روایت کا ذمہ دار ہوں، جناب فضہ سے فرمایا فضہ قربی فراشی الی باب الدار، میرا بستر اٹھا کے دروازے کے قریب کر دو تاکہ میں بلال کی اذان کو اچھی طرح سن۔ اذان بلال گلدستہ اذان پر پہنچے، اللہ اکبر، سیدہ طاہرہ نے بھی دہرایا اللہ اکبر۔ جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، سیدہ طاہرہ نے بھی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بلال اذان کہتا گیا، سیدہ طاہرہ کے ذہن میں اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب پہلے بلال اذان کہتا تھا میرا بابا گھر سے نکلتا تھا، میرے دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کرتا تھا اور کہتا تھا میرا بابا اہل بیت رسول، اب وقت نماز ہے۔ اور عزادارو، جب بلال پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا سننا تھا، سیدہ طاہرہ کی چیخیں نکل گئیں اور بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے کہتی تھی یا ابتا اسموں کا علی المنائر و جسموں کا فی المقابر، بابا آج آپ کا نام تو گلدستہ اذان پر لیا جا رہا ہے لیکن بابا آپ کا بدن تو قبر میں چھپ گیا۔ روتے روتے غش کر گئی زہرا، حسنین دوڑتے ہوئے یا بلال اقطع الاذان، بلال اذان روک دے ہماری ماں بے ہوش ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ یہ ذکر کا ثواب آج کے بانیان بریگیڈیئر صاحب غلام علی صاحب ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ اے کریم مالک، جتنے عزادار سیدہ طاہرہ کے تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار، جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ پوری دنیا کائنات میں محبان سیدہ طاہرہ، ان کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ کریم خالق بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہ معاف فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ قیامت کے دن سیدہ طاہرہ کے غلاموں میں سے ہمیں مشہور فرما۔ میرا اللہ سیدہ طاہرہ کی دنیا میں زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ میرا مالک تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ علماء اللہ و مراج اسلام کی زندگی دراز فرما۔ دشمنان سیدہ کو نیست و نابود فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات اللہ۔